دوسری عبادت کے سلسلے میں نے یہ بات کہی کہ اس مہینے کو جو تعلق ہے جس دوسری عبادت سے وہ قیام ہے. تو جس طرح صیام میں اپنے آپ کو تکلیف دی جاتی ہے، کچھ چیزوں سے روکا جاتا ہے، اسی طرح قیام میں بھی روکنے کا عمل ہے، روکنے کا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنن ابی داود وغیرہ میں موجود ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام اور قیام دونوں کو جمع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الشہوہ والطعام، اے میرے رب میں نے اس کو شہوت سے، خواہش کی تسکین کرنے، تکمیل کرنے سے اور کھانے سے روکے رکھا. اور قیام کہے گا کہ اے رب میں نے اس کو منعتہ النوم باللیل، رات میں سونے سے منع کیا. تو دن میں کھانے پینے سے رکنا یہ روزہ ہے، اور رات میں سونے سے رکنا یہ قیام ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ میں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ خاص تعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں شفاعت کریں گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کی شفاعت اللہ تعالی قبول فرمائے گا. اور تمہیدی قسم کا درس ہے، احادیث سے متعلق باتیں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے درس سے رکھیں گے. تفصیلی انداز میں بہت سارے مسائل ہیں جن کی تفصیل ہونی چاہیے، بہت سارے مسائل جن کے سلسلے میں لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہیں. بہت سارے مسائل وہ ہیں کہ جن کے سلسلے میں لوگ دلائل سے غفلت کی وجہ سے، راجح قول کے نہیں جاننے کی وجہ سے لڑتے ہیں، اختلافات میں پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اختلافات میں ڈالتے ہیں، اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم ان مسائل کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ آسان فرمائے اس معاملے کو. یہاں جو تمہیدی باتیں کہنی ہے وہ میں کہہ کے بات ختم کروں گا. آخری بات ہے اس سلسلے کی کہ روزہ رکھنا ہے. گزشتہ سالوں میں بھی ہم روزہ رکھتے رہے، اس سال بھی ہم انشاءاللہ روزے کا اہتمام کریں گے، اور تقاضوں کے ساتھ کرنے کی توفیق ملے اس کی دعا ہم کو کرنی چاہیے. دوسرے سالوں کے مقابلے میں اس سال کا روزہ ذرا بہت سارے لوگوں کے لیے مشغولیتوں کے ساتھ ہم روزہ رکھتے تھے، اور کاموں کی وجہ سے بھوک اور پیاس کا جو احساس ہے نا وہ ہوتا تھا، ہمیں زیادہ ہوتا تھا زیادہ. تو اس احساس میں اس سال کمی ہو سکتی ہے فراغت کی وجہ سے، اور جسمانی طور پر مصروف نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات ہو سکتی ہے. ذہنی طور پر بھی بہت سارے لوگ مصروف نہیں ہوں گے. تو یہاں جو بات ہے کہنے کی کہ مصروف تو نہیں ہے ہم، تو ہم کو محسوس بھی ہونا ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کیا کریں اس کے لیے. تو ہم کو ممکن ہو ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے. یہاں جو ہمارے کلاس کے ساتھی ہیں ان کے لیے ایک ترتیب بنائی گئی ہے، وہ اس پر بھی توجہ دیں گے. اور ترتیب یہ ہے کہ وہ کچھ خاص احادیث یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ عربی زبان کے سلسلے میں جو ان کی محنت ہو رہی ہے اس کو تقویت ملے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، وہ یہ کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. ہم اگر فارغ ہیں جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر ہماری مصروفیتیں نہیں ہے، تو ہم کو ان دنوں میں، خالی دنوں میں، خالی اوقات میں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم قرآن کی کچھ خاص صورتیں یاد کر لیں گے جو ہم کو یاد نہیں ہے، خاص آیتیں یاد کر لیں گے جو ہم کو یاد نہیں ہے. اور اگر یاد ہے کچا پکا کی بنیاد پر تو پکا کر لیں گے. اور یاد ہے، ممکن ہے کہ ہم نے جس طور پر یاد کی ہو میں غلطیاں ہوں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم غلطیوں کی اصلاح کر لیں. کیسے کریں گے؟ تو بہت سارے وسائل ہیں، اور وسائل کی کثرت کی بنیاد پر ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں، اور آسانیوں سے فائدہ نہیں اٹھائے ہم، اور خاص ایام میں اپنی زندگی گزارنے کے باوجود اگر ہم مستفید ہونے کی کوشش نہیں کریں تو یہ ہمارے لیے محرومی کی بات ہے، محرومی کی. اللہ ہمیں اس محرومی سے بچائے. کہنے کی بات کیا ہے کہ ہم کو کوشش کرتے ہم کو یاد ہو جائیں. پڑھ نہیں سکتے تو سن کر بھی یاد کر سکتے ہیں، تو سن کر یاد کریں، اور پہلے جو یاد کیا ان کی تصحیح کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک کام کرنا دن کے اوقات میں کیجئے. تھوڑی سی تھکاوٹ لاحق ہوگی، اور اس تھکاوٹ کی بنیاد پر ممکن ہے کہ روزے کا احساس بھی پیدا ہو، روزہ محسوس بھی ہو.
تو یہ ایک بات کہنی تھی مجھے۔ دوسری بات قیام کے تعلق سے ہے کہ اس سال اس خاص انداز میں ہم نماز تراویح ادا کرنے سے محروم ہے۔ اس خاص انداز میں سالہ سال سے ہم نماز تراویح کا اہتمام کرتے رہے۔ شاید یہ ہماری زندگیوں کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ مجموعی طور پر مسلمان نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے کثیر تعداد میں کثرت کی بنیاد پر محروم ہے اور گھروں میں محصور ہو کر گھر میں ہی نماز ادا کرنے پر مجبور ہے۔ تو یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے۔ بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ قیام تو کرنا ہی ہے نا، تو اب قیام کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ کیسے؟ تو ذہن میں یہ بات بس خانہ پوری کے طور پر پڑھ لیں جلدی، اور سورت تراویح کی بات ہوتی ہے تو سورت تراویح پڑھنی ہے نا، تو اس لیے چند صورتیں ہوں گی ان کی بنیاد پر پڑھ لیں گے، تو یہ بات ذہن میں نہیں آئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے آزمائش کا موقع ہے، امتحان ہے رب کی طرف سے ہمارے لیے کئی پہلو سے۔ ایک پہلو یہ ہے امتحان اور آزمائش کا کہ لوگوں کے ساتھ ہم پڑھ لیتے تھے تو لوگوں کے ساتھ پڑھ لیتے تھے تو یہ آسان معاملہ ہے اور آسانی کی وجوہات ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکیلے میں ہم اگر پڑھ رہے ہیں اور اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح گزشتہ سالوں میں پڑھتے تھے، لوگ پوچھ رہے، سوالات کر رہے ہیں، صورت یاد نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام زکوان قرآن دیکھ کر ان کو تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ تراویح تو دیکھ کر پڑھا سکتے ہیں، تو دیکھ کر پڑھنا کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے تاکہ ہمارا قیام لمبا ہو۔ قیام کس لیے لمبا ہونا چاہیے؟ تو قیام کا مزہ آئے، اور وہ جو نیند سے روکنے کی بات ہے نا، تو وہ بات حاصل ہو۔ 10 منٹ میں 15 منٹ میں 8 رکعتیں پڑھ لیں گے، عمل تو حاصل ہو جائے گا، لیکن قیام کی جو روح ہے نا، وہ روح ہم کو حاصل نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا ہوتا تھا؟ تو حتی توربت قدمہ، یہ گواہی یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، کہ قیام ایسا ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہائے مبارک سوج جایا کرتے تھے، متورم ہو جایا کرتے تھے، اور تراویح کی شکل میں جو مزہ لیتے تھے نا ہم عبادت کا، اس مزہ کو کسی طور پر قائم رکھنے کی کوشش ہماری طرف سے ہو۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔